بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ گزشتہ کلاس میں ہم نے فعل مضارع کی گردانیں پڑھی، جس میں ہم نے 3 گردانیں پڑھی تھیں: فعل مضارع معروف کی گردان، فعل مضارع مجہول کی گردان، فعل مضارع منفی معلوم کی گردان، فعل مضارع منفی مجہول کی گردان۔ جی نور ولی خان صاحب، کب کی آپ بات کر رہے ہیں؟ اصل میں جمعے والے دن کل گاؤں چلا گیا تھا، تو یہاں مہد میں نہیں تھا میں، تو اگر کل تشریف لائے ہوں تو میرے علم میں نہیں ہے۔ اچھا، جمعرات والے دن میرے علم میں نہیں ہے، تشریف لائے ہوں گے، زیارت نہیں ہوئی مجھے۔ نور ولی خان صاحب، آپ کہاں سے آپ کا تعلق ہے؟ ان کا نام ہے میرے خیال حضرت محمد شاہ نقشبندی، محمد ان کا نام ہے۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بالکل، تو ہم نے 4 گردانیں پڑھ لی تھی، ان کی کچھ صیغہ جات ہم پہلے میں تھوڑے سے آپ حضرات سے پوچھ لیتا ہوں، پھر انشاءاللہ ہم آگے شروع کریں گے۔ تو آپ حضرات یہ بتائیں، تم 2 عورتیں لکھو گی، اس کو عربی میں ہم کیا کہیں گے؟ تم 2 عورتیں لکھو گی۔ ماشاء اللہ۔ شام الحق صاحب، آپ تھوڑا نظر ثانی کریں جو آپ نے لکھا۔ ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ، تک تو بانی، ماشاء اللہ، ٹھیک، تمام ساتھیوں نے بتایا تقریباً۔ تو ایک عورت روکے گی، تو ایک عورت روکے گی۔ ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ۔ اشفاق بٹ صاحب، اب تھوڑا فوکس کریں نا۔
یہ نون الف نا نہیں لکھنا، تمنعینا، نون پہ فتح، الف ساتھ نہیں ہوگی، تمنعینا۔ ماشاء اللہ ساتھیوں نے ٹھیک بتایا۔ ہم جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ۔ ٹھیک ہے ماشاء اللہ، آپ حضرات نے الحمدللہ ٹھیک بتایا۔ نعلم، یہاں تک سب کلیئر ہے، میں آگے شروع کر سکتا ہوں؟ میں اس لیے بار بار پوچھ رہا ہوں تاکہ ہمارے ساتھی کل یہ شکوہ نہ کریں کہ ہم تیز چل رہے ہیں، ایسا نہیں چل رہے۔ اگر یہاں تک اور ٹائم دینے کی ضرورت ہے تو بالکل ہم دے سکتے ہیں تمام ساتھی، کوئی ہمیں جلدی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ سب چیزیں جو ہے وہ نون عرابی ٹھیک ہے۔ ایک نون عرابی کر لیتے ہیں، اس کی میں نے کچھ وضاحت تو پہلے کر دی تھی، اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ آپ اس کی جو مزید وضاحت ہے وہ پڑھیں گے انشاءاللہ نحو میں، لیکن ابھی میں دوبارہ بھی انشاءاللہ کر دیتا ہوں۔ دیکھیں جو نون ہے، نون جو صیغہ جات کے آخر میں آتی ہے نا، صیغہ جات کے آخر میں جو نون آتی ہے، پہلے میں نون عرابی کا بتا دوں، پھر انشاءاللہ مضارع کی گردان کا بھی بتاتا ہوں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نون کی دو قسمیں ہیں جو صیغہ کے آخر میں آتی ہے، ایک ہے نون ضمیر اور دوسری ہے نون اعرابی۔ اب یہ آپ حضرات مجھے پہلے بتائیں گے کہ فعل مضارع کے کتنے سیغوں کے آخر میں نون آتی ہے؟ ماشاء اللہ ٹوٹل 9 سیغوں کے آخر میں نون آتی ہے۔ اب یہ بھی آپ سمجھ لیں کہ یہ نون دو قسم پر ہے، ایک ہے نون ضمیر اور دوسری ہے نون اعرابی۔ دونوں نون ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ نون ضمیر یہ برقرار رہتی ہے، گرتی نہیں ہے، اور نون اعرابی اگر فعل مضارع کے شروع میں کوئی لفظ ایسا آ جائے، کوئی حرف ایسا آ جائے کہ جو نون کو گرانے والا ہو تو وہ نون گر جاتی ہے۔ اب مثلا ابھی جو ہم نئی گردان شروع کریں گے نا، اس کے شروع میں ہم لگائیں گے لن، لن یفعل، لن یفعل، لن یفعلوا۔ اب آپ ذرا یہ دیکھیں کہ لن یفعلانی تھا، جب شروع میں ہم نے لن لگایا تو آخر میں نون گر گیا تو لن یفعلا بن گیا۔ تو نون اعرابی کی یہ خاصیت ہے کہ وہ گر جاتی ہے، کوئی شروع میں ایسا حرف آ جائے مضارع کو
جو نون کو گرانے والا ہو تو گر جاتی ہے، لیکن نون ضمیر کی یہ خاصیت ہے کہ وہ گرتی نہیں ہے، وہ ضمیر ہے، پکی ٹھکی ہے۔ اب یہاں پہ چھٹے سیغے میں آپ دیکھیں گے تو یہ لین یہ فعال نہ ہے، یہ والی نون اپنی ٹھاٹھ باٹھ کے ساتھ اپنی جگہ پر موجود ہے، یہ گری نہیں ہے۔ بلکہ میں سبق پڑھا رہا تھا، ہمارے ہاں یہاں پہ کلاسز ہوتی ہیں، بعض بڑی عمر کی فیمیلز بھی پڑھتی ہیں، تو انہوں نے مجھے بڑی جو ہے وہ اچھی بات بتائی، یہی نون ضمیر کی بات چلی تو نے کہا جی یہ اس کی نشانی صحیح ہے کہ جس طرح خواتین نہیں بدلتی، کسی ضد پہ آ جاتی ہیں اور کسی بات پہ اڑ جاتی ہیں تو وہ بدلتی نہیں ہے، یعنی اپنی بات سے ہٹتی نہیں ہے۔ تو ایسے ہی یہ جو جمع مؤنث کی جو نون ہے، جمع مؤنث غائب کی اور جمع مؤنث حاضر کی، یہ نون برقرار رہتی ہے، چاہے شروع میں لن آ جائے، لم آ جائے، حروف ناصبہ میں سے کوئی حرف آ جائے، جازمہ میں سے کوئی آ جائے، یہ آپ اپنی جگہ پر پڑھ لیں گے تو نون ضمیر دو سیوں کے آخر میں آتی ہے، یہ گرتی نہیں ہے، لیکن جو نون اعرابی ہے یہ گر جاتی ہے۔ اب جتنے بھی سیغے ہیں، یعنی 7 سیغے نون اعرابی والے، ہم ابھی پڑھیں گے کہ ان سے نون گر گئی، اور جو 2 سیغے نون ضمیر والے ہیں وہ نون برقرار رہی۔ یہ دونوں میں فرق ہے۔ آپ حضرات سمجھ گئے؟ ماشاء اللہ۔ اگلی آپ حضرات یہ چیز سمجھیں، بلکہ مجھے آپ حضرات بتائیں کہ بنیادی چیز جس سے آگے صیغہ جات نکلتے ہیں وہ کس سے گردانے ہم بناتے ہیں، وہ کس سے بناتے ہیں ہم؟ تمام ساتھی فوکس کر کے بیٹھے اور بتائیں۔ ماشاءاللہ۔ جو ساری گردانیں بنتی ہیں، نکلتی ہیں، وہ بنتی ہیں مصدر سے۔ تو ابتدائی طور پر مصدر سے کیا بنتا ہے؟ کون سی گردان بنتی ہیں پہلی؟ ہاں ماضی کہہ لیں، ماضی کا یعنی فعل ماضی کا پہلا صیغہ واحد مذکر غائب کا فعل ماضی کا پہلا صیغہ بن جاتا ہے، پھر اس صیغے سے آگے سارے 13 صیغے مزید بن جاتے ہیں، اور پھر ماضی سے اگلی گردان کون سی بنتی ہے؟ ماشاءاللہ، اگلی گردان بنتی ہے مضارع کی۔ وہ ماضی کی 4 گردانیں تو ہیں ہی سے نا، ماضی معلوم ہے، مجہول ہے، منفی معلوم ہے، وہ تو ہے، وہ تو ساری ماضی کی ہیں نا، ان سب کو ہم ماضی کہیں گے۔ ماضی سے جو اگلی گردان بنتی ہے وہ مضارع کی بنتی ہے۔ جی ماشاءاللہ۔ اب آپ حضرات اگلی بات یہ سمجھیں کہ فعل مضارع سے آگے بہت ساری گردانیں بنتی ہیں، فعل مضارع سے آگے بہت ساری گردانیں بنتی ہیں، ان گردانوں کا ہر ایک کا اپنا اپنا نام بھی ہے، لیکن ان کو ملحقات مضارع کہا جاتا ہے، یعنی مضارع کے ساتھ جو گردانیں ملحق ہیں، مطلب یہ ہے کہ مضارع سے تیار ہو رہی ہیں، ملحقات مضارع جو مضارع سے یعنی بن رہی ہیں اس کے ساتھ لاحق ہیں، ملحقات ایسے لکھتے ہیں۔ ملحقات مضارع یہ پھر کافی ساری ہیں، آپ پڑھتے جائیں گے آگے۔ ملحقات مضارع، اب فعل مضارع سے ایک تو ہم نے یعنی مضارع معروف ہے، مضارع مجہول ہے، آگے مضارع منفی معروف، مضارع منفی مجہول، یہ بھی مضارع سے ہی بنا۔ اگلی پھر مضارع سے گردان بنتی ہے، اب اس کا نام ہے بحث نفی تاکید بلند در فعل مستقبل معروف۔ فعل مستقبل معروف، فعل مستقبل معروف منفی بلند تاکید، اس کو یہ کہا جاتا ہے فعل مستقبل معروف منفی بلند تاکید۔ آپ حضرات نام سمجھ گئے یا مزید آسان کر کے بتاؤں؟ سمجھ نہیں گیا؟ اس کو آپ یوں سمجھیں کہ فعل نفی معروف مؤکد بلند ناصبہ۔ اب یہ آپ حضرات کے لیے مشکل نہ ہو جائے،
یعنی یہ فعل مضارع کے شروع میں ہم نے لا کی بجائے یہ لن لگایا اور فعل مضارع کو ہم نے منفی بنا دیا۔ اب ایک فعل مضارع منفی بنے گا لا کے ذریعے، اب ذرا سمجھے، جیسے مثلا ہم کہتے ہیں لا یفعلو، اب لا یفعلو کا کیا معنی ہے؟ لا یفعلو آپ ذرا بتائیں۔ ماشاءاللہ، نہیں کرتا یا نہیں کرے گا وہ ایک مرد نہیں کرتا یا نہیں کرے گا وہ ایک مرد۔ اب یہ جو ہے نا فعل مضارع منفی معروف ہے، فعل مضارع منفی معروف، دیکھیں معروف اور معلوم ایک چیز ہے، مجھے اصل میں میری جو زبان پہ جاری ہے وہ معلوم ہے، معلوم بھی کہتے ہیں، باقی گردان کتابوں میں عام طور پر معلوم لکھا ہوتا ہے، تو فعل مضارع منفی معلوم کی یہ گردان ہے۔ اب اگر ہم فعل مضارع کے شروع میں لن لگا دیں، جیسا کہ یہ صیغہ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں، آپ حضرات فوکس فرمائیں، یہ والا صیغہ لن یفعل، لن یفعل، تو لن یفعل کا ترجمہ بنتا ہے ہرگز نہیں کرے گا وہ ایک مرد، ہرگز نہیں کرے گا وہ ایک مرد۔ لا یفعل کا معنی نہیں کرتا یا نہیں کرے گا وہ ایک مرد۔ اب نہیں کرتا منفی اس میں بھی پائی جاتی ہے، نفی والا ترجمہ اس میں بھی ہے، لیکن یہ ایک سمپل نفی ہے، اس میں کوئی تاکید نہیں ہے، اس میں کوئی زور نہیں ہے، لیکن جب ہم لن لگائیں گے تو بن جائے گا لن یفعل، وہ ہرگز نہیں کرے گا، ہرگز والا ترجمہ ساتھ آ جائے گا، وہ ہرگز نہیں کرے گا، یعنی معنی میں یہ تبدیلی آئے گی کہ ہرگز والا ترجمہ آ جائے گا۔ اور دوسرا فعل مضارع میں دو ترجمے ہوتے ہیں، حال والا بھی اور مستقبل والا بھی، حال والا بھی اور مستقبل والا بھی، لیکن جب لن ہم نے لگایا تب پریزنٹ والا اور حال والا ترجمہ اس نے ختم کر دیا، اور یہ فیوچر والا ترجمہ، مستقبل والا ترجمہ ہی ہمیشہ آئے گا، ہاں یہ ہمیشہ مستقبل میں آئے گا، ہرگز نہیں کرے گا۔ اب ہرگز نہیں کرتا ہے، یہ ترجمہ اس کا ہم نہیں کر سکتے، بلکہ مستقبل والا ہی کریں گے کہ ہرگز نہیں کرے گا وہ ایک مرد، ہرگز نہیں کرے گا وہ ایک مرد۔ تو معنوی طور پر یہ فعل مضارع میں یہ تبدیلی اس کی وجہ سے آئے گی کہ ایک تو اس میں تاکید آ جائے گی فعل مضارع میں کہ ہرگز نہیں کرے گا، اور دوسرا فعل مضارع مستقبل کے ساتھ خاص ہو جائے گا، فعل مضارع مستقبل کے ساتھ خاص ہو جائے گا۔ آپ ذرا سمجھ گئے کہ معنوی طور پر کیا تبدیلی لن کی وجہ سے آئے گی فعل مضارع میں؟ دو تبدیلیاں آئیں گی۔ تاکید کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو پکا کرنا، جی، تو ایک تو فعل مضارع کو یہ مستقبل کے ساتھ خاص کر دے گا، اور دوسرا جو ہے اس میں تاکید والا معنی پیدا ہو جائے گا، ہرگز نہیں کرے گا وہ ایک مرد۔ یہ ہو گیا اس کا معنوی طور پر جو فعل مضارع میں تبدیلی آتی ہے اس حرف لن کی وجہ سے، اور لفظی طور پر تبدیلی یہ آتی ہے، آپ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں کہ فعل مضارع کے جن 5 سیوں کے آخر میں ضمہ اعرابی ہے وہ لن کی وجہ سے گر جائے گا اور اس جگہ پر فتح آئے گا، جن 5 صیغوں میں ضمہ اعرابی ہے وہ گر جائے گا اور اس کے آخر میں فتح آئے گا، جیسے یفعلو ہے، ہم نے لن لگایا تو بن گیا لن یفعل۔ اب یہاں پہ اصل میں تجوید کا قاعدہ لگتا ہے کہ جن 4 سیوں کے آخر میں، جن 4 سیوں کے شروع میں فعل مضارع کی علامات میں سے یا ہے نا، تو پھر یہ نون کو یعنی یا کیا جاتا ہے اور یا کا یا میں ادغام کر دیتے ہیں، تو لن یفعل کی بجائے پڑھا جاتا ہے لن یفعل، یعنی یہاں پہ ادغام ہوتا ہے، حروف یرملون والا قانون اس میں جاری ہوتا ہے یرملون کی وجہ سے۔
لن یفعل ہم پڑھیں گے، لیکن جہاں پہ تا ہے وہاں پہ پھر واضح جیسے لن یفعل لن یفعل آگے لن تفعل. اب یہاں پہ نون کا ہم نے تا میں ادغام نہیں کیا بلکہ صاف پڑھا جا رہا ہے لن تفعل. ادغام کرتے ہیں کہ ملا دینا، دو کو ایک کر دینا اس کو ادغام کہتے ہیں. تو اب حضرات سمجھیں کہ مانوی دو تبدیلیاں اس نے کی، اور لفظی طور پر پہلی تبدیلی یہ کرتا ہے کہ جن پانچ سیوں کے آخر میں ضمہ ہے وہ فتح میں تبدیل ہو جائے گا، ضمہ گر جائے گا اور ان کی جگہ پر فتح آ جائے گا، ضمہ گر جائے گا اور ان کی جگہ پر فتح آ جائے گا. البتہ جن سات سیوں کے آخر میں نون اعرابی ہے وہ نون اعرابی سرے سے گر جائے گی، نون اعرابی سرے سے گر جائے گی. جیسے لن یفعل لن یفعلا، یفعلانی تھا تو لن یفعلا ہے، لن یفعلوا یفعلون تھا تو لن یفعلوا ہے. لن تفعل اس میں فتح آپ دیکھ رہے ہیں، لن تفعلانی سے لن تفعلا لن یفعلنا. اب یہ دیکھیں یہ جو ہے وہ نون ضمیر ہے، یہ برقرار ہے، یہ گری نہیں ہے، اپنی جگہ پہ برقرار ہے کہ جی میں کھڑی ہوں. لن یفعلا لن یفعلنا آگے لن تفعلا لن تفعلا لن تفعلوا لن تفعلی لن تفعلا لن تفعلنا، یہ نون بھی اپنی جگہ پر برقرار ہے. لن افعلا لن نفعلا، تو ان کا ضمہ بھی فتح سے تبدیل ہو گیا، ضمہ گر گیا اور فتح آ گیا. تو یہ جو لفظی طور پر تبدیلی کرتا ہے، پہلی تبدیلی کے جن پانچ سیوں کے آخر میں ضمہ اعرابی ہے وہاں پہ فتح آ جائے گا، جن سات سیوں کے آخر میں نون اعرابی ہے وہ نون اعرابی گر جائے گی. البتہ دو سیغوں میں نہیں گرے گی کیونکہ وہ مبنی ہے. تو معنوی طور پر بھی یہ دو تبدیلیاں کرتا ہے اور لفظی طور پر بھی دو تبدیلیاں یہ کرتا ہے، یعنی دو قسم کی تبدیلیاں فعل مضارع میں آ جاتی ہیں. آپ لوگ سمجھ گئے؟ لن کی وجہ سے فعل مضارع میں دو لفظی تبدیلیاں آتی ہیں اور دو معنوی تبدیلیاں آتی ہیں. دو لفظی تبدیلیاں کیا کیا ہیں بتائیں؟ دو لفظی تبدیلیاں کیا کیا ہیں؟ جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. فتح اور نون اعرابی گر جاتا آپ نے لکھا، بلکہ ضمہ اعرابی اور نون اعرابی یہ گر جاتے ہیں. دیکھیں لفظی تبدیلی اب یہ لکھیں کہ پانچ سیوں کے آخر سے ضمہ اعرابی گر جائے گا، وہاں پہ فتح آ جائے گا، اور سات سیوں اس کے آخر سے نون اعرابی گر جائے گا. یہ ہے لفظی تبدیلی. اور معنوی تبدیلی کیا ہے؟ ہاں ماشاء اللہ، تاکید اور مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے. یہاں پہ میں اس کا تھوڑا مختصر کر کے نام لکھنے کی کوشش کرتا ہوں. نام اس کا اصل میں یہ بھی فعل نفی ہی ہے، فعل نفی. آپ ذرا سمجھیں اس کا نام. فعل نفی معلوم، فعل نفی معلوم مؤکد مؤکد بالن
नासबा। फेल नफी मालूम, ये भी फेल नफी ही है, जैसे ला यफ़अलु फेल नफी है, ये भी नफी है, लेकिन इसमें हमने एक चीज़ का इजाफा करना है कि ये मुअक्कद है, यानी इसकी ताकीद की गई है लन नासबा के साथ। ये जो आपने गिरदान के शुरू में देख रहे हैं लन लगा हुआ है तो ये चूंकि नसब देता है तो इसको नासबा हमने कह दिया। आप मुअक्कद बालन भी कह सकते हैं, फेल नफी मालूम मुअक्कद बालन, इसके ये नाम लिख लें आप हज़रात अपने पास। फेल नफी मालूम मुअक्कद बालन नासबा, नासबा कहें या ना कहें, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये नसब देता है। फेल नफी मालूम मुअक्कद बालन नासिबा। अब आप हज़रात देखें, लन यफ़अला वो हरगिज़ नहीं करेगा, हरगिज़ नहीं करेगा वो एक मर्द। लन यफ़अला हरगिज़ नहीं करेंगे वो दो मर्द। लन यफ़अलू हरगिज़ नहीं करेंगे वो सब मर्द। लन तफ़अला हरगिज़ नहीं करेगी वो एक औरत। लन तफ़अला हरगिज़ नहीं करेंगी वो दो औरतें। लन यफ़अलना हरगिज़ नहीं करेंगी वो सब औरतें। लन तफ़अला हरगिज़ नहीं करेगा तू एक मर्द। लन तफ़अला हरगिज़ नहीं करोगे तुम दो मर्द। लन तफ़अलू हरगिज़ नहीं करोगे तुम सब मर्द। तफ़अलूना था लन तफ़अली, अब देखें तफ़अलीना था, तफ़अलीना तो नून गिर गया तो तफ़अली रह गया। ये या साकिन आखिर में आना और या से पहले कसरा आना, ये वाहिद मुअन्नस में यानी वाहिद मुअन्नस की अलामत होती है। नून गिर गया, बाकी ली रह गया, लीना की बजाय ली रह गया। लन तफ़अली हरगिज़ नहीं करेगी तू एक औरत। लन तफ़अला हरगिज़ नहीं करोगी तुम दो औरतें। लन तफ़अलना हरगिज़ नहीं करोगी तुम सब औरतें। लन अफ़अला मैं हरगिज़ नहीं करूँगा। लन नफ़अला हम हरगिज़ नहीं करेंगे। तो ये आप हज़रात की जो है वो फेल नफ़ी मालूम मुअक्कद बलन नासबा की गिरदान मुकम्मल हो गई। अब इसके मुतल्लिक नीचे एक कायदा लिखा हुआ है, पहले हम वो पढ़ते हैं, फिर जिन साथियों का कोई सवाल होगा तो उसके इंशाल्लाह जवाब दिए जाएंगे। जी, जो लिखा है नाम आप वो भी याद कर सकते हैं चैप्टर में, और यहाँ पे जो मैंने बताया है वो भी याद कर सकते हैं, दोनों ठीक हैं। जो आप हज़रात के लिए आसान लगे वो नाम याद कर लें। ये हमारे मियाँ बकरुल मुल्क साहब ने पूछा कि तशदीद किस वजह से है या पर। तो जिन सिगों के शुरू में या है, यानी चार सिगे जिनके शुरू में या आ रही है, तो उनके शुरू में ये तशदीद आती है कि नून का या में हम नून को या के साथ मिला देते हैं तो लई बन जाता है। लन हम नहीं पढ़ते, फिर लई यफ़अल, या का या में नून को या किया, या का या में इदगाम कर दिया तो लई यफ़अल बन गया। असल में इस पे एक कानून लगता है यरमलून वाला कानून, यर महरूफ है यरमलून वाला कानून। तो ये जब आप हज़रात को मैं पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह उस वक़्त आप हज़रात ये समझ लेंगे। फिलहाल जितना मैंने बता दिया इतना याद करें, क्योंकि हर वक्त हर चीज़ अपनी जगह पर हम पढ़ेंगे तो उसी का फ़ायदा है। बाद वाली चीज़ अभी पहले से पढ़ना शुरू कर देंगे तो वो उसका ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। तब कायदा यहाँ पे लिखा है, आप हज़रात फोकस करें। लन मुज़ारे मुस्बत के शुरू में लाओ और वाहिद मुज़क्कर गायब, वाहिद मुअन्नस गायब, वाहिद मुज़क्कर हाजिर और मुतकल्लिम के दोनों सीगों में आखिरी हर्फ पर बजाय पेश के ज़बर दे दो। 5 सीगों के आखिर में बजाय पेश के हमने ज़बर दे देनी है, पहला काम ये करना है। और 7 सीगों में से नून इराबी गिरा दो और 2 सीगों में जमा मुअन्नस गायब के नून को रहने दो। बहस नफी ताकीद बलन बन जाएगी। ये इन्होंने नाम और भी आप हज़रात के लिए आसान कर दिया। नफी ताकीद बलन, नफी ताकीद बलन, ये भी आप नाम याद कर सकते हैं।
لیکن جو نام میں نے بتایا ہے وہ اس میں وضاحت زیادہ ہے. بحث نفی تاکید بلن بھی آپ کہہ سکتے ہیں، نفی تاکید بلن یا فعل نفی تاکید بلن. تو یہ فرماتے ہیں کہ ایسا کر. اگلی چیز یہ بتاتے ہیں کہ لن فعل مضارع کو خالص مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے، یعنی حال والا ترجمہ پریزنٹ والا ترجمہ ختم ہو جائے گا اور حال مستقبل کے ساتھ فعل مضارع کو یہ خاص کر دے گا. یہ اس کا عمل ہے. بات سمجھ آ گئی؟ یہ قاعدہ نمبر 1 سمجھ گئی. قاعدہ نمبر 2 لم کے متعلق ہے، وہ انشاءاللہ ہم بعد میں پڑھیں گے. یہاں پر یہ بتایا گیا کہ 5 سیوں کے آخر سے ضمہ کی بجائے فتح آ گیا، 7 سیوں کے آخر سے نون رابی گر گئی، اور باقی جو ہے وہ 2 سیوں کے آخر میں نون ضمیر ہے وہ برقرار رہی اور فعل مضارع مستقبل کے ساتھ خاص ہو گیا. میرا بندہ جب میں نے اس کو مال دیا تھا تو وہ کیسا تھا، اور جب اس سے مال لے لیا تو کیا شکوہ شکایت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ انسان کو آزماتا ہے. اب اس کے متعلق ہمارے کسی ساتھی کا کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ لیں. فعل نفی معلوم موقت بلا ناسبہ کے متعلق. دیکھیں جو حرف آپ حضرات سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ جو ہمارے پاس حرف لن ہے نا، یہ حرف ہے لن. یہ والا ایک تو آپ یہ چیز سمجھیں کہ یہ ہمیشہ فعل مضارع کے شروع میں آئے گا. فعل مضارع کے ساتھ یہ خاص ہے. فعل مضارع کے علاوہ کسی بھی اور کسی فعل ماضی کے شروع میں یا کوئی اور فعل ہے ان کے شروع میں یا کسی اسم کے شروع میں یا کسی اور کسی کے شروع میں بھی نہیں آتا. لن جب بھی آئے گا فعل مضارع کے شروع میں آئے گا ہمیشہ کے لیے. یہ بات آپ حضرات سمجھ گئے کہ لن ہمیشہ کے لیے کس کے شروع میں آئے گا؟ فعل مضارع کے شروع میں. جب یہ فعل مضارع کے شروع میں آئے گا تو آنے کے بعد یہ 2 قسم کی تبدیلیاں کرے گا. آنے کے بعد یہ ایک تو فعل مضارع کے لفظوں پر اثر انداز ہوگا، اس میں تبدیلی کر دے گا. اب یہ چیز آئی ہے نا، اب اس کا کوئی نہ کوئی تو آگے مطلب اثر ظاہر ہوگا. تو یہ بڑا مؤثر ہے. جب یہ فعل مضارع کے شروع میں آئے گا تو اس کی جو ہے وہ فعل مضارع کے شروع میں آنے کے بعد مضارع کے الفاظ میں بھی تبدیلی کرے گا اور معنی میں بھی تبدیلی کرے گا. جیسے لن تنالوا البر حتی تنفقوا. لن تنالوا ہے، لن تنالوا، لن تنالوا، تم ہرگز حاصل نہیں کر سکو گے، تم ہرگز حاصل نہیں کر سکو گے. لن تنالوا قرآن پاک میں ہے. یہ تنالو جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. لن تنالو آگے البرہ کے ساتھ اس کو ملایا گیا نا، لن تنالو البرہ. اب ساتھی قرآن پاک سے ایک ایک مثال بتائیں سارے ساتھی، جلدی بتائیں آپ حضرات. جی اس کا معنی ہرگز نہیں. ہاں لن نصبر، لن نصبر، ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے. لن نصبر، ماشاءاللہ.
नफ़ालु से लन नफ़ाला, बिल्कुल। नहीं, अंता आपने अन लिखा तैयब साहब, लन लन तस्ततिअ, माशाअल्लाह। तो ये कुरान पाक के बहुत सारे सीगे हैं जिनके शुरू में ये लफ्ज़ आया है, बहुत सारे सीगे हैं। हाँ, लन तमस्सना अन्नार, हमें आग नहीं छुएगी, हमें हरगिज़ आग नहीं छुएगी। आगे आता ना ग़ालिबन इल्ला अय्यामम मादूदा। लन यतफक्करू, माशाअल्लाह। लन तुमिनू, तुम हरगिज़ ईमान नहीं आगे। लन तरानी, आप हरगिज़ मुझे नहीं देख सकते। तो ये मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि बहुत सारे सीगे हैं जिनके शुरू में ये आया है। अब आप ज़रा समझने की कोशिश करें कि जब लन फ़िल मुज़ारे के शुरू में आएगा तो उस वजह से फ़िल मुज़ारे में 2 तब्दीली आएँगी। लफ्ज़ी तब्दीली और मानवी तब्दीली। यानी मुज़ारे के अल्फ़ाज़ में भी तब्दीली कर देगा ये, और फ़िल मुज़ारे के माना में भी ये तब्दीली कर देगा। अब फ़िल मुज़ारे के लफ्ज़ों में जो तब्दीली करेगा वो ये है कि लफ्ज़ों में ये 2 तब्दीलियाँ करेगा। फ़िल मुज़ारे के 14 सीगों में से जिन 5 सीगों के आखिर में ज़म्मा इराबी है, वो गिर जाएगा और उन पर फ़तह आ जाएगा। और फ़िल मुज़ारे के जिन 7 सीगों के आखिर में नून इराबी है, वो गिर जाएगी, सिरे से गिर जाएगी। तो 5 और 7 12 हो गए, और बाकी रह गए 2 जो नून ज़मीर वाले सीगे हैं, जमा मुअन्नस गायब और जमा मुअन्नस हाज़िर। तो वो नून अपनी जगह पर बरकरार रहेंगे, उनको किसी किस्म की कोई तब्दीली उनमें नहीं होगी। नहीं, फ़ा पे ज़म्मा तो नहीं लगा, नफ़अलु से लन नफ़अला बनेगा ना, लन नफ़अला। जहाँ पे हमने ताकीद पैदा करनी होगी जहाँ पे हमने ताकीद पैदा करनी होगी तो वहाँ पे लन लगाएँगे, और जहाँ पर ज़्यादा ताकीद की ज़रूरत नहीं है तो वहाँ पे हम जो है वो ला लगा देंगे। तो देखिए जैसे लन नस्बिर, अगर हमने कहना है कि ला नस्बिरु, हम सब्र नहीं करेंगे। मसलन जो है वो बच्चे अपनी माँ से खाना तलब कर रहे हैं, तो माँ कहती है कि बच्चा थोड़ा सब्र करें। अब अगर बच्चों को ज़्यादा भूख नहीं लगी, कुछ भूख लगी है, तो वो कहेंगे जी ला नस्बिरु, हम सब्र नहीं करेंगे। और अगर उनको बहुत ज़्यादा भूख लगी है, वो सब्र कर ही नहीं सकते, तो कहेंगे लन नस्बिरा, हम हरगिज़ हरगिज़ सब्र नहीं करेंगे, फ़ौरन यहाँ पे हमें खाना हाज़िर करें। तो ये फिर मौके महल की मुनासबत से होता है कि कहाँ हमने ला लगाना है, कहाँ पे हमने लन लगाना है। अगर ज़्यादा नफ़ी में ताकीद की ज़रूरत है तो लन लगा दें, और अगर सिंपल नफ़ी करती हैं तो ला लगा दें। तो मानवी जो तब्दीली करता है वो यही है, नहीं ला असरअंदाज नहीं होता। अब कौन सा जुल्फ़िकार अली साहब आखिरी सीगा कह रहे हैं? जो पिछले हफ्ते मैंने होमवर्क दिया था, जिन साथियों ने किया है, वो जमा करवा दें। जन
یہ میرے پاس جو ہے وہ میں دیکھ لیتا ہوں مزید، میرے پاس تو کسی صیغے پہ بھی ضمہ نہیں ہے. یہ دیکھیں لن نفعل ہے، تو اب وہاں پہ ٹھیک کر لیں اپنے پاس. گروپ میں ہم آپ کو عرفان اللہ صاحب کا نمبر دیں گے، اس میں آپ نے کرنا ہوگا. گروپ میں جو آپ کا واٹس ایپ گروپ بنا ہوا ہے اس میں آپ کو دیا جائے گا عرفان اللہ صاحب ان کا نمبر، اس کو آپ اپنے پاس سیو کریں اور پھر ان کو آپ فی الحال واٹس ایپ کر دیں گے، اور پھر مزید جو ہے انشاءاللہ گوگل کلاس روم جب آپ کا بن جائے گا تو پھر آپ وہاں پر بھی جمع کر سکتے ہیں. تو معنوی طور پر تبدیلی یہ ہوگی فعل مضارع میں کہ ایک تو فعل مضارع میں تاکید پیدا ہو جائے گی، اور دوسرا فعل مضارع مستقبل منفی کے ساتھ ہو جائے گا. فعل مضارع مستقبل منفی کے ساتھ خاص ہو جائے گا. تو لن یفعل وہ ہرگز نہیں کرے گا، وہ ہرگز نہیں کرے گا، یہ ہم ترجمہ کریں گے. سامع یسمع سے اگر ہم کہتے ہیں لن تسمعوا، لن تسمعوا، تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ لن تسمعوا. لن تسمعوا. ہاں ماشاء اللہ، وہ نہیں کہیں گے، تا ہے تسمعوا، تم ہرگز نہیں سنو گے. لن تسمعوا، لن تس ہے، تا ہے، لن تسمعوا، تم ہرگز نہیں سنو گے. جمع مذکر حاضر. اگلا بتائیں. لن نسمع، لن نسمع، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ والا ترجمہ کیسے ہوگا طارق صاحب؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہم ہرگز نہیں سنیں گے. ماشاء اللہ. ہم ہرگز نہیں سنیں گے. یہ ایک میں نے لفظ لکھا لن افتح، اس کا ترجمہ بتائیں. لن افتح. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، میں ہرگز نہیں کھولوں گا. گڑ جا ماشاء اللہ. اس کا مطلب ہے آپ حضرات کو سمجھ آ رہی ہے. لن یضربوا، اس کا ترجمہ بتائیں. لن یضربوا. ماشاء اللہ.
सुनना इसका माना नहीं होता। लफ़्ज़ फ़ोकस करके देखा करें ना कि कौन सा है। वो हरगिज़ नहीं मारेंगे, माशाअल्लाह। तो ऐसे ही आप हज़रात जो है वो अब आप हज़रात का आज का होमवर्क ये है कि आपने यंसुरु है ना, यंसुरु, यंसुरु, इसे आपने यही गिरदान लिखनी है। लन लगा के ये पूरी गिरदान लिखनी है। तो इसके स्वाद पर जो है वो स्वाद पर ज़म्मा है, यंसुरु, वो ज़म्मा बरकरार रहेगा। यानी रा पे वो तब्दीली आती रहेगी और ज़म्मा बरकरार रहेगा। अभी मैं इंशाअल्लाह अभी आप हज़रात की क्लास के बाद मैं मैसेज करता हूँ शेख बिलाल हसन साहब को, वो आपके ग्रुप में जो है वो भेज देंगे नंबर इरफानुल्लाह साहब का, तो वहाँ पे आप कर दें होमवर्क, उनको सेंड कर दें। हमारे पास 4 मिनट रह गए हैं, किसी साथी ने कोई बात पूछनी है तो पूछ लें सबक के मुतालिक। नहीं, अभी क्लासें होंगी, अभी तो छुट्टियाँ नहीं हुई। नहीं, फ़ारसी आप हज़रात को नहीं पढ़ाई जाएगी। अच्छा, जी, जी, बिल्कुल। पहले जो है ना वो दरस निज़ामी में काफ़ी फ़ारसी का जी आप ज़रा तजवीद पढ़ेंगे इंशाल्लाह अगली क्लास में। पहले मदारिस में फ़ारसी का काफ़ी रुझान था, तो तालीमी ज़ुबान उर्दू फ़ारसी दोनों हुआ करती थी। लेकिन अब जो है ना वो फ़ारसी ऐसे-ऐसा ख़त्म हो गई है क्योंकि इसकी तरफ किसी का रुझान नहीं रहा। तो अब मदरसे में जो हमारे पास यहाँ पे यानी फ़िज़िकल मदरसे में स्टूडेंट आते हैं ना जिनकी मिडल तक तालीम भी नहीं होती, तो उनको मिडल भी करवाते हैं और साथ-साथ फ़ारसी भी पढ़ाते हैं। क्योंकि दर्जा ऊला पढ़ने के लिए कम से कम मिडल तालीम ज़रूर होनी चाहिए, 8 क्लासें। बाकी दर्जा ऊला से जो आप हज़रात पढ़ रहे हैं, इससे आगे फ़ारसी बिल्कुल नहीं होती इन 8 सालों में। इससे पहले-पहले अगर किसी ने पढ़नी हो तो वो पढ़ते हैं, बाद में इन 8 सालों में फ़क़त अरेबिक है और तालीमी ज़ुबान आप हज़रात को मालूम है उर्दू है। जी, इंशाअल्लाह पूरा हो जाएगा। हमारा जो है वो सर्फ़ का तो हो जाएगा बल्कि कुछ ज़्यादा करेंगे इंशाअल्लाह निसाब से भी, बाकी भी इंशाअल्लाह हो जाएगा। इस गिरदान को आप याद करके आएँ और काफ़ी दफ़ा पढ़ के आएँ। जो भी गिरदान पहली गिरदान होती है, उसको आप ज़रा अच्छे तरीके से याद किया करें। अब ये फ़ेल मुस्तक अपना फ़ेल नफ़ी मुअक्कद बला नास्बा की आप हज़रात की पहली गिरदान।
اس کو اچھے طریقے سے یاد کر لیں گے تو باقی یاد کرنا آپ حضرات کے لیے مشکل نہیں ہے. اگر اسی میں جو ہے وہ کمزوری رہ گئی تو پھر آگے بعد میں بھی آپ حضرات محسوس کریں گے. تو جو بنیادی گردان ہوتی ہیں، پہلی گردانیں ہوتی ہیں، ان پہ خوب زور لگایا کریں. ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ حضرت آپ کو مزید ترقی عطا فرمائے. جو حضرات پہلے سے کچھ پڑے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی بس اوقات آسانی ہوتی ہے، تو باقی انشاءاللہ. میں آپ کی بات نہیں کر رہا، میں مطلقاً بات کر رہا ہوں. ماشاء اللہ آپ تو ہمارے ذہین ساتھی ہیں. بس یہ آپ حضرات کی دعائیں ہیں. یہ سید نور الدین صاحب پوچھ رہے ہیں ورڈ میننگ کے لیے بتا دیں حضرت. یہ ناصرہ ینصر کا کہہ رہے ہیں، اس کا معنی تو مدد کرنا ہوتا ہے، مدد کرنا. ینصر وہ مدد کرتا ہے، یہ کرے گا. ریبک ورڈ کے لیے کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ اچھا چلیے انشاءاللہ اگلی کلاس میں انشاءاللہ بتا دوں گا. ابھی ٹائم ہو گیا انشاءاللہ. اگلی کلاس میں انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. جو بھی نئے الفاظ آپ حضرات کے پاس آئیں تو وہ ساتھ ان کے ترجمہ لکھتے جایا کریں نا، بعد میں کام آتا ہے. جزاکم اللہ خیر واسن جزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.